السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج اہل اسلام کی قربانی کا تیسرا دن ہے۔ اللہ رب العزت ہر اہل اسلام کو اس سنت مبارکہ کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال کا ارشاد، انا اعطیناک الکوثر، یقیناً بلا شبہ ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے ارشاد فرمایا، الکوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی خیر و برکت عطا فرمائی وہ کثرت اور فراوانی سے عطا فرمائی۔ اللہ جب کوئی انعام دے، رب کوئی مہربانی کرے، فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے، وانحر اور قربانی دیجئے۔ اللہ رب العزت جب مہربانی کرتا ہے، رحمت فرماتا ہے، تو بندے پر شکر لازم ہے۔ اس شکر میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا جاتا ہے، سر جھکا کے سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنے مال سے اللہ کے دیے ہوئے میں سے اس کے رستے میں قربان کیا جاتا ہے، جو خدائے وحدہ لا شریک کے دیے ہوئے میں سے اسی کے رستے میں قربان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس قربانی میں برکت نازل کرتا ہے اور رب تعالیٰ اسے مال کی فراوانی عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک اس کا مفہوم سنیے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات پہ تعجب نہیں کرتے، حیران نہیں ہوتے کہ دو جانور ہیں،
ایک کتا ہے اور ایک بکرا ہے۔ کتا کتنے بچے دیتا ہے؟ عمومی طور پر 5-6 بچے اس کے ہوتے ہیں اور 6 ماہ کے بعد ہی دے دیتا ہے۔ اور اس طرح بکرا ہے، بکرے کی نسل اس کا 1 یا 2 بچے، عموماً 1، کسی کو اللہ جڑواں بھی دے دیتا ہے، کسی بکری پہ 2 بچے آ جاتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ کثرت کتوں کی ہے یا کثرت بکروں کی ہے؟ بکرے زیادہ ہیں یا کتے زیادہ ہیں؟ حالانکہ اس کی نسل 6-6 7-7 بچے، 5-5 6-6 بچے، اور اس کو مسلمانوں میں کھاتا بھی کوئی نہیں۔ ادھر روزانہ پاکستان میں ہی لاکھوں بکرے ذبح ہو رہے ہیں، قربانی کے علاوہ لاکھوں بکرے روزانہ ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بکرے کی نسل ختم نہیں ہو رہی۔ وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نام پر قربان ہوتا ہے رب اس کی نسل میں برکت دیتا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں قربان ہوتا ہے اس کی نسل میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، اور جو ہے ہی پلید جس کی قربانی ہی نہیں ہے اس میں برکت کیا ہوگی؟ تو برکت کس میں ہے؟ حالانکہ اصول چاہیے تو یہ تھا کہ اب تک بکروں کی نسل ختم ہو چکی، اتنے بکرے ذبح ہوتے ہیں، اور جب حج کا موسم آتا ہے تو کتنے دوسرے ملکوں سے منگوا کے لاکھوں کے حساب سے وہ ذبح ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بکرا ختم نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اس کی نسل کی قربانی ہو گئی۔ اسی طرح ہمارے بزرگ فرماتے ہیں دنیا میں 2 آدمی آپ کو نظر آتے ہیں، ایک خیر کا منبع ہے اور ایک شر کا منبع ہے۔ مقابلہ دونوں کا ہوا، ظاہری طور پر خیر بھلائی ظاہری طور پر شکست کھا گئی، شر اور برائی ظاہری طور پر کامیاب ہو گئی۔ کہاں؟ میدان کربلا میں یزید اس کے ماننے والے ظاہری طور پر کامیاب ہوئے، جشن منایا انہوں نے۔ ادھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، 72 تن قربان ہو گئے، خاندان سارے کا سارا شہید ہو گیا، سوائے ایک دانے کے بچا جسے زین العابدین کہتے ہیں، وہ بیمار تھے۔ آج آپ دنیا کے کسی خطے میں بھی چلے جائیں آپ کو حسینی سید ضرور مل جائے گا، لیکن یزید کی اولاد آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ وجہ یہ ہے کہ جس کی قربانی ہو جاتی ہے رب تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے، جس کی قربانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں اضافہ فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں اپنا مال قربان کرتے ہوئے ہچکچانا نہیں چاہیے۔ یہ ہمارے بینک نہیں ہے جہاں یہ ڈوب جانے کا خدشہ ہے۔ جو مال ہم قربان کریں گے یہ اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ جب برکت دینے والا ہی خالق و مالک ہے پھر اس کے مال میں کمی نہیں رہا کرتی۔ کمی ہے تو ہمارے اندر کمی ہے، کمی ہے تو ہمارے اخلاص میں کمی ہے، کمی ہے تو ہمارے عمل میں کمی ہے۔ اس کی عطا میں، اس کی بخشش میں، اس کے کرم نوازیوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جو اس کے نام پہ دیتا ہے رب تعالیٰ اس کی جھولی کو سدا بھرا رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو الکوثر خیر کثیر عطا فرمائی تو حکم دیا فصل لربک، اپنے رب کی نماز پڑھیے۔
اس لیے اگر اللہ آپ کو کسی کو اولاد دے، کوئی خوشی کا موقع دے، پہلے شکرانے کے نفل ادا کریں، اس کی بارگاہ میں سر جھکائیے، شکر کیجئے کہ رب تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، پھر اس کے بعد ونحر، اور اگر اللہ توفیق دے پھر قربانی کیجئے، اللہ رب العزت کے راستے میں مال دیجئے، تو جو ایسا کرنے والا ہے رب تعالیٰ اس کے مال و جان میں برکت عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں اس پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمایا کرتا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تھوڑا سا جلال بنا ارشاد بھی ہے، اسے بھی سن لیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے۔ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلی، فرمایا جس کے پاس پیسے ہوں، استطاعت ہو، پھر وہ قربانی نہ دے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ عید کیوں پڑتا ہے؟ کتنے سخت لفظ ہیں کہ فرمایا جس کے پاس استطاعت ہے پھر بھی وہ قربانی اگر نہیں دے رہا تو پھر ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، کہیں اور چلا جائے۔ تو گویا یہ ملت اسلامیہ میں ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت ہر اہل ایمان کو توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں قبول فرمائے، اور جن کو یہ توفیق نہیں ملی اللہ انہیں آئندہ سے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا جاتا ہے، قربان کر دیا جاتا ہے، اس مال میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، برکت دیتا ہے، برکت دیتا ہے۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کو اللہ نے پیسے دیے وہ سخی ہے، وہ کبھی کنگال نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو دینے والا نیلی چھت والا ہے، اس کو دینے والے کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ کہتے میرے خزانے اتنے بڑے ہیں کہ میں شروع سے لے کے آخر تک خرچ کر رہا ہوں، جو لوگ مانگے ہر ایک کو اس کی مراد سے بھی زیادہ دے دوں، پھر بھی میرے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی۔ اس علیم و خبیر اللہ، اس رحیم و کریم اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ ہم تو منشی لوگ ہیں یار، ہم تو وہ کہتے ہیں کہ مالک نہیں ہے، کسی کے کرندے بٹھائے ہیں، مال ہمارا نہیں ہے۔ غلطی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں مال ہمارا ہے، مال تو اس کا ہے، اس نے دیا ہے، ہمیں اس نے منشی بنا دیا کہ میرے رستے میں مال دو۔ اب منشی کا کام تو وہی ہے نا کہ جو مالک کہے وہ کرے، ہم وہ کریں گے تو کہتا تمہیں اتنا دوں گا کہ تمہاری نسلیں تک سے مر جائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد، ان کا آخری وقت ہے، آخری دن ہے، بیمار ہیں، تو آپ کے رشتے میں کوئی بزرگ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، یہ بیمار ہیں۔ تو جو آپ کی اہلیہ تھی ان کا نام فاطمہ تھا، وہ چونکہ رشتے میں ان کی بیٹی کی طرح ہوگی، سگی بیٹی تو نہیں تھی لیکن بیٹی کی طرح ہوگی، بھتیجی ہوگی، کوئی ایسا ہوگا، تو اسے کہنے لگے بیٹی امیر المؤمنین کی قمیض ذرا میلی ہے، لوگ تیمارداری کے لیے آتے ہیں تو ان کی قمیض بدل دو۔ ٹھیک ہے حضور بدل دیتی۔ وہ شام کو پھر آئے یا اگلے دن پھر آئے تیمارداری کے لیے، دیکھا وہی قمیض پہنے ہوئے ہے تو ان کو غصہ آ گیا، کہیں گے بیٹی میں نے تمہیں کل کہا تھا یا صبح کہا تھا کہ قمیض بدل دو، اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ تو اس امیر المؤمنین خلیفہ راشد کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی میں کیا کروں، امیر المومنین کی قمیض ہی ایک ہے،
کی کمیز ہی ایک ہے، باقی سب اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ آپ کو اللہ نے 12-13 فرزند دیے تھے، بیٹے دیے تھے، مرتے وقت صرف کمیز ہے وہ بھی پرانی ہے، دھلی ہوئی نہیں ہے، اور کوئی کمیز پاس نہیں ہے۔ اور دوسرا بادشاہ، اس کے بھی 11-12 بیٹے تھے، اور اس کے لیے جائیداد چھوڑ گیا۔ اتنی دولت، بادشاہ کی دولت تو بادشاہ کی دولت ہوتی ہے نا، وہ تو عام آدمی کے تصور میں بھی نہیں کتنی دولت ہے۔ آج کل کے تو یہ حکمران نہیں، وہ پہلے دور کے بادشاہ جن کے خزانے بھرے ہوئے، سونے چاندی کے کمرے بنوا کے بھر لیتے تھے، ہیرے جواہرات، ریشم، ہر چیز، زمینیں، سب کچھ ہے۔ تو دیکھنے والا کہتا ہے میں نے کچھ ہی عرصہ بعد دیکھا کہ جو بادشاہ جو اپنی اولاد کے لیے سونے چاندی اور ہیرے چھوڑ کے گیا، میں نے اس کے بیٹوں کو دیکھا مسجد کے دروازے پہ کھڑا لوگوں سے مانگ رہا۔ بادشاہ کا بیٹا مسجد کے دروازے پہ کھڑا لوگوں سے مانگ رہا ہے، اور میں نے امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کو دیکھا کہ جب ان کا آخری وقت تھا امیر المومنین کا، قمیض ایک تھی وہ بھی میلی تھی، بدلنے کے لیے دوسری نہ تھی۔ میں نے دیکھا جہاد کا موقع آیا تو وہ لشکر اپنی جیب سے تیار کر کے مسلمانوں میں تقسیم کر رہا تھا۔ یہ فرق ہے کہ جو اللہ کے راستے پہ مال دیتا ہے رب اس کے مال میں برکت دیتا ہے۔ ہم مالک نہیں ہیں، مالک وہی ہے۔ ہم تو خزانچی کہہ لیجئے، منشی کہہ لیجئے، ہم کلرک کہہ لیجئے، اس دنیا میں آئے ہیں اور کچھ عرصہ کے لیے ہمارے پاس ہے، آنکھیں بند ہو جائیں گی، ہماری قبر میں کوئی چیز دفن نہیں کرے گا۔ کہ کرے گا بھائی قبر میں دفن کون کرے گا؟ سادہ سا وہ لباس ہوگا، وہی لٹھے کا کپڑا وہی پہنا دو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا آخری وقت آیا تو قمیض تھی، پرانی قمیض۔ کسی نے کہا آپ سے کوئی بات کی تو فرمایا